اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض والاستحاضۃ۔ اقل الحیض 3 ایام ولیالها، وما نقص من ذلك فهو استحاضہ، لقوله علیہ السلام اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالها، وأكثره 10 ایام، وهو حجة على الشافعي في التقدير بيوم وليلة۔ اس باب میں مصنف نے حیض و نفاس اور استحاضہ سے متعلق مسائل کا ذکر فرمایا۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ حیض و نفاس حدث ہے یا نجس، یعنی احداث میں سے ہے یا انجاس میں سے۔ تو بعض کی رائے تو یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ یہ ہے کہ یہ دونوں حیض اور استحاضہ یہ دونوں انجاس میں سے ہیں، انجاس میں سے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ حیض و نفاس استحاضہ یہ انجاس میں سے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ احداث میں سے ہیں، احداث میں سے۔ لیکن دوسرا والا قول یہ زیادہ مناسب ہے، احداث والا، اس لیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس بیان کے بعد میں باب الانجاس کو ذکر فرمایا ہے، ذکر فرمایا۔ لہذا اگر ان دونوں کو انجاس کی قبیل سے مان لیا جائے تو ایسی صورت میں تکرار ہوگا باب الانجاس میں، باب الانجاس میں۔ تو اب ما قبل کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہوگی کہ سابق میں ان احداث کا ذکر کیا گیا ہے جن کا وقوع کثیر ہوتا ہے، کثیر جو کثیر الوقوع ہیں ان کا ذکر ہے، اور اس باب میں ان احداث کا ذکر ہے جو قلیل الوقوع ہیں، قلیل الوقوع۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے جو باب کا عنوان باندھا باب الحیض والاستحاضہ، اس میں نفاس کا ذکر نہیں کیا ہے، نفاس کا ذکر نہیں کیا، صرف حیض اور استحاضہ کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس باب میں پڑھیں گے آپ نفاس کے احکام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو پھر جب نفاس کے احکام کو بھی اس میں ذکر کیا ہے تو مصنف نے عنوان کے تحت اس کا ذکر کیوں نہ کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نفاس یہ حیض کے معنی میں ہے، حیض ہی کے معنی میں ہے، لہذا حیض کا ذکر کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ نفاس کا ذکر کرنا۔ اس لیے مصنف نے حیض کے ذکر کو بیان کیا اور نفاس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حیض اس پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں ہے، حیض نفاس کے معنی میں ہم معنی ہے، دونوں ہم معنی میں، تو اب یہاں پر مصنف نے ایسا کیوں کیا کہ حیض کا ذکر کیا اور نفاس کے ذکر کو چھوڑ دیا؟ اس کا الٹا کیوں نہ کیا؟ الٹا کیوں نہ کیا کہ نفاس کا ذکر عنوان میں کیا جاتا اور حیض کا ذکر نہ کیا جاتا؟ تو ایسا کیوں نہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض چونکہ اس کا وقوع کثیر ہے، حیض کا وقوع کثیر ہے، جبکہ نفاس کا وقوع اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو حیض کا وقوع کثیر ہے، تو کثیر الوقوع ہونے کی بنیاد پر مصنف نے حیض کا ذکر کیا، اس اور نفاس کا ذکر نہیں فرمایا۔
حیض کسے کہتے ہیں اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو سبب کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ابتداءً اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے ان کو گندم کے درخت سے کھانے سے منع فرمایا تھا، تو اس شجرہ ممنوعہ کے پھل کو کھانے کی ممانعت تھی، اور حضرت حوا نے اس کے پھل کو کھا لیا اور کھانے کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اس میں مبتلا فرما دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ آپ کی اولاد میں بھی باقی ہے اور مستمر ہے، باقی ہے اور مستمر ہے۔ تو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حیض کے ساتھ مبتلا فرما دیا تھا۔ اس وقت سے اب تک یہ آپ کی اولاد میں بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ حیض کی تعریف کیا ہے؟ تو لغتاً نکلنے والے خون کو حیض کہا جاتا ہے، نکلنے والے خون کو حیض کہتے ہیں، حیض ہر نکلنے والا خون۔ اور شرعی طور پر فقہا کے نزدیک حیض فرماتے ہیں ہوا دم ینفذہ رحم امرأۃ سلیمہ من الداء والصغر، کہ حیض وہ خون ہے جس کو کسی عورت کا رحم نکالے اور وہ بیماری اور صغر سے صحیح سالم ہو، بیماری اس میں نہ ہو اور صغر بھی نہ ہو۔ صغر سے مراد بلوغ بالغ ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ مراد ہے۔ تو یہاں پر ینفذہ رحم امرأ، ینفذہ رحم، اس سے احتراز ہے اس خون سے جو زخم سے نکلے، زخم سے نکلے۔ تو وہ خون جو زخم سے نکلنے والا ہے یا دم استحاضہ ہے وہ حیض نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رگ کا خون ہے، رگ کا خون، جیسے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ رگ کا خون ہے، اور یہ اس خون کا وہ حکم نہیں جو حیض والے خون کا حکم ہوتا ہے۔ اور سلیمہ من الداء کہا، بیماری سے صحیح سالم ہو، اس سے احتراز ہے نفاس کے خون سے، اس لیے کہ نفاس مریضہ کے حکم میں ہے، نفاس والی عورت جو ہے نفسا یہ مریضہ کے حکم میں ہے، نفسا یہ مریضہ کے حکم میں ہے۔ تو دا سے بیماری سے اعتراض ہے نفاس کے خون سے۔ حیض کی مدت کتنی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، حیض کی مدت کے تعلق سے۔ ہمارے نزدیک امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب یہ ہے کہ حیض کی اقل مدت 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں، اور اگر خون 3 دن 3 رات سے کم ہے تو وہ استحاضہ ہوگا، استحاضہ 3 دن سے کم، مثلا 1.5 دن 2 دن 2.5 دن ہے تو وہ استحاضہ۔ دوسرا مذہب قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کے نزدیک 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ یہ اقل مدت حیض ہے، 2 دن مکمل اور تیسرے دن کا اکثر حصہ یہ مدت حیض ہے، اقل مدت حیض۔ اور تیسرا مذہب امام مالک کا ہے، امام مالک نے یہ فرمایا کہ مطلقاً خون یہ حیض ہے، مطلقاً خون یہ حیض ہے، چاہے تو وہ 1 ساعت کا ہو یا 1 دن کا ہو، مطلقاً خون یہ حیض ہے۔ چوتھا مذہب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 دن 1 رات حیض کی اقل مدت ہے، اقل مدت 1 دن 1 رات۔ تو 4 مذہب ہوئے امام اعظم کے نزدیک 3 دن 3 راتیں،
قاضی ابو یوسف کے نزدیک 2 دن مکمل، تیسرے کا بعد اکثر امام مالک کے نزدیک مطلق خروج دم یہ حیض ہے، مطلق خون کا نکلنا یہ حیض ہے، اور امام شافعی نے فرمایا 1 دن 1 رات یہ اقل مدت حیض ہے۔ دلائل سنیے، ہماری دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کو روایت کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہلی نے، اور حضرت عائشہ نے، حضرت عاتقہ نے، حضرت انس نے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اقل الحیض للجاریۃ البکر والسیب 3 ایام ولیالیہ واکثرہ 10 ایام، کہ حیض کی اقل مدت باکرہ اور سیبہ کے لیے وہ 3 دن 3 راتیں اور اکثر 10 دن ہے، اکثر 10 دن ہے۔ یہی مدت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حضرت عثمان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، اور ان حضرات سے مروی ایسا ہے جیسے کہ حضور سے مروی ہے، یعنی وہی انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ مقدار کو پہچاننے میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے مقدار کو جاننا اس کو قیاس سے نہیں جانا جا سکتا۔ تو ان حضرات نے یہ بیان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے لا حیض دون 3 ایام ولا حیض فوق 10 ایام، کہ 3 دن سے کم کوئی حیض نہیں ہے اور 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ بھی حیض نہیں۔ تو یہ دلیل امام اعظم کی اس بات پر کہ حیض کی اقل مدت 3 دن 3 راتیں ہیں۔ قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال اس بات کو لے کر ہے للاکثر حکم الکل، اس قاعدے کے تحت انہوں نے استدلال کیا ہے کہ تیسرے دن کا اکثر حصہ جب آ گیا، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے، اس لیے وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ 3 دن ہے۔ امام مالک نے یہ کہا ہے کہ حیض یہ ایک حدث ہے، حیض یہ ایک حدث ہے، لہذا دوسرے احداث کے مثل اس کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوگی، اس کی مقدار مقرر نہیں ہوگی، جیسے وہ مطلقاً حدث ہیں ایسے یہ بھی مطلقاً حدث ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ سیلان دم یعنی خون کا نکلنا، خون کا بہنا جب 1 دن 1 رات میں پورے ساعت کو گھیر لے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ خون رحم سے آیا ہے، لہذا اب دم حیض معلوم کرنے کے لیے مزید اور وقت کی ضرورت نہیں رہے گی، لہذا 1 دن 1 رات میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ خون رحم سے ہے، جب رحم سے ہے تو یہ حیض کا خون ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے اقل مدت حیض کے بارے میں 3 دن مقرر کیے ہیں، 3 دن 3 راتیں، اور ان حضرات کے نزدیک اس سے کم مدت پر اکتفا کیا ہے۔ امام شافعی نے 1 دن 1 رات، امام مالک نے مطلقاً خون، اور امام ابو یوسف نے تیسرے دن کا اکثر۔ تو اقل جو مدت ہے 3 دن 3 رات ہے، اس سے کم پر اکتفا اگر کیا جائے تو اقل مدت 3 دن باقی نہ رہے گی۔ ظاہر بات ہے جب امام شافعی 1 دن 1 رات کے قائل ہیں تو اقل مدت اب 3 دن نہ رہی، 1 دن ہو گئی۔ امام ابو یوسف کے مذہب کے مطابق اقل مدت 3 دن نہ رہی بلکہ 2 دن اور تیسرے کا اکثر ہو گئی۔ امام مالک کے نزدیک 3 دن نہ رہی بلکہ مطلقاً خون ہو گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تقدیر شرع میں کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ تو تقدیر شرع میں کمی کرنا ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو تقدیر شرع ہے 3 دن 3 راتیں
اس سے کمی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ تو حیض کی اقل مدت ہے، اکثر مدت کتنی ہے؟ اکثر مدت کے بارے میں امام قدوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُهُ 10 أَيَّامٍ وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ، کہ اکثر یہ 10 دن ہے اور 10 دن سے زیادہ جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، کہ 10 دن اگر عورت کو خون آیا تو یہ حیض کا مانا جائے، لیکن اگر 10 سے بھی زیادہ آیا تو وہ استحاضہ ہے۔ دلیل وہی ہے کہ جو ابھی آپ نے پڑھی کہ حیض کا خون 3 دن سے کم نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ حجت ہے امام شافعی کے خلاف بھی، اس لیے کہ امام شافعی نے اس کی تقدیر کی ہے 15 دن میں، 15 دن میں، کس میں 15 دن میں، یعنی ان کا قول یہ ہے کہ 15 دن اکثر مدت حیض ہے، کیا ہے؟ اکثر مدت حیض 15 دن ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے دین میں جو نقصان ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تقعد احداہن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلی، کہ عورت اپنی عورت کا آدھا حصہ بیٹھی رہتی ہے اور اس آدھے حصے میں وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ تو حدیث پاک میں شطر کا جو معنی ہے وہ نصف ہے، نصف، اور اس سے مراد حیض کا زمانہ ہے، اور استدلال اس طور پر کیا ہے کہ عمر کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ سالوں کے ساتھ، اور سالوں کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ مہینوں کے ساتھ، اور ایک مہینے کا جو نصف ہے وہ 15 دن ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی عمر کا آدھا حصہ، نصف حصہ بیٹھی رہتی ہے، تو نصف حصہ بیٹھا رہنا اسی وقت ہوگا جبکہ حیض کی اکثر مدت 15 دن ہو، اس لیے امام شافعی نے 15 دن حیض کی اکثر مدت کو مانا ہے۔ ہماری دلیل وہی حدیث ہے جو ابھی پچھلے مسئلے میں گزر گئی کہ اکثر وہ 10 ایام، اکثر 10 دن ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں اس کی مقدار اور تقدیر جو کی گئی ہے وہ 10 دن پر کی گئی ہے۔ اب 10 سے زیادہ بیان کرنا یہ تقدیر شرع میں زیادتی کرنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ 3 دن سے کم اگر خون ہے، جیسے 2 دن یا 1.5 دن یا 2.5 دن خون ہے، یا 10 دن سے زیادہ خون ہے، 11-12 دن خون ہے، تو وہ خون حیض کا نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا ہوگا، اس لیے کہ شریعت کا کسی چیز کو مقدر کر دینا اس بات کے لیے مانے ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز لاحق کی جائے، لہذا جو خون شریعت کی تقدیر سے کم یا زائد ہوگا وہ خون استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں باب الحیض والاستحاضہ، یہ باب حیض اور استحاضہ کے بیان میں۔ اقل الحیض 3 ایام ولیالہا، حیض کی اقل مقدار 3 دن 3 راتیں ہے۔ وما نقص من ذلك فهو استحاضہ، اور اس سے جو کم ہو وہ استحاضہ ہے، لقوله علیہ السلام اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالہا، کہ نبی اکرم کا ارشاد ہے حیض کی اقل مقدار عورت کے لیے، باکرہ اور سیبہ کے لیے 3 دن 3 راتیں ہے، وہ اکثر وہ 10 ایام، اور اس کی اکثر 10 دن ہے۔ وہ ہوگا حجت علی الشافعی، اور یہ دلیل حجت ہے امام شافعی کے خلاف فی التقدیر بیوم و لیلہ، 1 دن 1 رات مقدر کرنے میں۔ وعن ابی یوسف، اور قاضی ابو یوسف سے مروی ہے انہ یومان والاکثر من اليوم الثالث، کہ وہ 2 دن ہے اور تیسرے دن کا اکثر ہے۔ اقامتا للاکثر مقام القل، اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے۔ قولنا ہم کہیں گے ھذا نقص تقدیر شرع، یہ تقدیر شرع میں کمی کرنا ہے۔ واکثرہ 10 ایام، اور اس کی اکثر 10 ایام، اور اس کی اکثر مقدار 10 دن ہے۔ والزائد استحاضہ لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے ابھی روایت کی۔ وهو حجت علی الشافعی، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی کے خلاف فی التقدیر ب15 یوم، 15 دن کے مقدر کرنے میں۔ ثم زائد پھر وہ خون جو زائد ہو، یعنی 10 دن سے زائد ہو،
والناقص اور وہ جو 3 دن سے کم ہو استحاضۃ وہ استحاضہ ہوگا، لأن تقدیر الشرعی یمنع الحاق غیری بھی، اس لیے کہ شرع کا مقدر کرنا یہ مانع ہے اس کے غیر کو اس سے لاحق کرنے کے۔